اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ ناظرین کرام، آپ کے سامنے وحدہ لا شریک اللہ کا فرمان اقدس تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، جس میں اللہ تبارک و تعالی خانہ کعبہ کی تعمیر کے بارے میں ارشاد فرما رہا ہے کہ اس وقت کو یاد کرو کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ کی تعمیر کر رہے تھے اور ساتھ ساتھ یہ دعا کر رہے تھے کہ اے ہمارا پروردگار، ہماری طرف سے اس کو قبول فرما۔ ناظرین کرام، اسی ماہ ذیقعدہ میں کے مہینے میں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی، اور اسی ماہ ذیقعدہ میں حج واجب قرار دیا گیا تھا۔ تو اس کے بارے میں آج آپ کو آگاہ کرنا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کو بنا رہے تھے، اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خانہ کعبہ کی تعمیر کا حکم دیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جبرائیل امین نے آ کر جس جگہ پر خانہ کعبہ بنانا تھا اس جگہ کا تعین کیا۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے بیت اللہ بنایا تھا، اور خدا کی طرف سے ایک نورانی قبہ نازل ہوا تھا جس کو بیت اللہ کے طور پر اس جگہ پر رکھا گیا تھا۔ تو اسی جگہ کو ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بتایا کہ اسی جگہ پر خانہ کعبہ کو تعمیر کیا جائے۔ تو اسی ماہ ذیقعدہ میں اس بیت اللہ کی تعمیر کی گئی، تو اسی کی طرف اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے۔ تو یہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اس کو تعمیر کیا تھا۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام وادی ذو طویٰ سے پتھر لا کر دیتے تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کو تعمیر کرتے جا رہے تھے۔ تو ناظرین کرام، جب بیت اللہ تعمیر ہو چکا تھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی چھت پر درخت کی ٹہنیوں کو رکھا، اور ایک خوشبودار گھاس، ازخر نامی گھاس ہے، اس کو کاٹ کر اس کے اوپر رکھا، اور پھر اس کے بیت اللہ کے دو دروازے بنائے گئے، ایک مغرب کی جانب سے تھا اور دوسرا مشرق کی جانب سے تھا۔ تو جناب حاجرہ سلام اللہ علیہ نے اپنی چادر اتار کر دروازے کے اوپر لٹکا دی، جس کو پردہ کے طور پر شمار کیا گیا۔ جب یہ بیت اللہ تعمیر ہو گیا، جب مقام حجر اسود کا وقت آیا، تو اس وقت کوہ ابو قبیس نے آواز دی تھی کہ آپ کی ایک امانت میرے پاس ہے، وہ لے لو۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جگہ کا تعین بتایا، اس جگہ پر حجر اسود کو نصب کیا گیا تھا۔ روایات میں ہے 3 پتھر ایسے ہیں جو جنت سے آئے تھے، ایک حجر اسود ہے، دوسرا مقام ابراہیم پر جو پتھر ہے وہ بھی جنت سے آیا، اور تیسرا پتھر وہ تھا کہ جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مارا تھا تو چشمے پھوٹ پڑے تھے۔ یہ 3 پتھر ایسے ہیں جو جنت سے آئے ہیں۔ تو کوہ ابو قبیس نے آواز دی تھی کہ آپ کی ایک امانت میرے پاس ہے، وہ لے لو۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جگہ کا بتایا، تو وہاں پر حجر اسود کو نصب کر دیا گیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر مکمل کر لی، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالی کا حکم آیا کہ اے حضرت ابراہیم علیہ السلام، اب تم لوگوں کو حج کا کہو، حج کا حکم دو، لوگوں کو
حج کا اعلان کرو۔ تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ اے پروردگار، میری آواز کہاں تک پہنچے گی؟ پتہ نہیں لوگ اس میری آواز کو سن پائیں گے یا نہیں سن پائیں گے۔ تو اس وقت وحدہ لا شریک اللہ نے فرمایا تھا کہ اے ابراہیم، آپ کا کام ہے اعلان حج کرنا، اور میرا کام ہے لوگوں تک اس اعلان کو پہنچانا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کوہ ابو قبیس پر کھڑے ہو کر اپنے دونوں ہاتھ کانوں پر رکھ کر بآواز بلند کہتے تھے، ایھا الناس کتب علیکم الحج، لوگو تم پر حج کو فرض کر دیا گیا ہے۔ تو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حج کا اعلان کیا تھا، اس وقت تو آواز صرف وہاں تک ہی سنائی دے رہی تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس آواز کو اتنا پھیلایا اور اتنا بلند کیا کہ جو ارواحیں صلب پدر میں تھیں یا رحم مادر میں تھیں، انہوں نے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس اعلان حج کو سنا، اور سب ارواحوں نے کہا لبیک لبیک اللہم لبیک۔ تو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جنہوں نے بھی ارواح کی صورت میں، جن ارواحوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس اعلان پر لبیک لبیک اللہم لبیک کہا تھا، جتنی مرتبہ ہی انہوں نے کہا تھا دنیا میں، اتنی مرتبہ ہی ان کو حج نصیب ہوگی۔ اگر کسی نے ایک مرتبہ لبیک کہا تھا تو اس کو اتنی مرتبہ ہی حج نصیب ہوگی، اور اگر کسی نے 2 مرتبہ کہا تھا تو اس کو 2 مرتبہ حج نصیب ہوگی۔ یہاں تک امام فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے کی ارواح روح نے 10 مرتبہ لبیک اللہم لبیک کہا تھا تو دنیا میں اس کو 10 مرتبہ حج بیت اللہ نصیب ہوگی۔ تو حضرت ابراہیم کے اس اعلان کو اللہ تبارک و تعالی نے اتنا پھیلایا کہ ارواحوں نے بھی اس کو سنا۔ تو ناظرین کرام، حج کے بارے میں بہت ساری روایات ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام جب دنیا سے جا رہے تھے تو اس وقت بھی اپنے بیٹوں کو اور تمام شیعوں کو پیغام دیا تھا کہ کبھی بھی بیت اللہ کو خالی نہ چھوڑنا، اگر تم نے بیت اللہ کو خالی چھوڑ دیا تو تم پر مصیبتیں نازل ہو جائیں گی۔ اسی طرح حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر لوگ بیت اللہ کو ترک کر دیں، 1 سال ہی اس بیت اللہ کی حج کو ترک کر دیں، تو اللہ تبارک و تعالی ان پر عذاب نازل کر دے گا۔ تو پھر مولا فرماتے ہیں اگر آج لوگ چل پھر رہے ہیں اور دنیا آباد ہے تو اس بیت اللہ کے صدقے آباد ہے، بیت اللہ کی برکت سے آباد ہے۔ تو مولا فرماتے ہیں کبھی بھی حج کو ترک مت کرو۔ پھر معصوم فرماتے ہیں کہ جب بندہ حج سے واپس آ رہا ہوتا ہے تو بیت اللہ کو مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ اے اللہ، مجھے بھی آئندہ سال حج کی توفیق دینا۔ تو اللہ تبارک و تعالی اس کی زندگی کو بڑھا دیتا ہے اور اس کو دوسرے سال بھی حج نصیب ہوتی ہے۔ اگر کوئی بندہ حج کے لیے جائے اور واپسی پر اللہ سے یہ دعا نہ مانگے کہ اگلے سال بھی مجھے بیت اللہ کی حج نصیب کرنا، تو معصوم فرماتے ہیں اس کی زندگی کم کی کر دی جاتی ہے۔ تو اس بیت اللہ کی حج کا بہت عظیم ثواب ہے۔ ناظرین کرام، کسی بندے نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے آ کر کہا تھا کہ مولا، لوگ کہتے ہیں کہ بیت اللہ کی حج پر جائیں تو بہت زیادہ خرچ و اخراجات ہوتا ہے، بہت زیادہ پیسے خرچ کرنے پڑتے ہیں، تو اس سے مناسب ہے کہ بندہ غریبوں میں تقسیم کر دے، مسکینوں میں پیسے تقسیم کر دے، حج پہ اتنا زیادہ خرچہ کرنا پڑتا ہے۔ تو مولا کہتے ہیں یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں، یہ غلط کہتے ہیں، کبھی بھی حج کو ترک مت کرنا۔ جو مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا جاتا ہے تو اللہ اس کا بہت اجر عظیم دیتا ہے۔ مولا فرماتے ہیں جتنا بھی ہو سکے بیت اللہ کی حج کو ترک مت کرنا۔ ناظرین کرام، ایک دفعہ اس زمین مکہ میں نے فخر کیا تھا کہ میں وہ زمین ہوں جس پر اللہ کا حرم ہے،
میں وہ زمین ہوں جس پر بیت اللہ بنایا گیا ہے، میں وہ زمین ہوں جس کی طرف لوگ دور دور سے آتے ہیں اور اس کی زیارت کرتے ہیں۔ پھر مکہ کی زمین کہتی ہے میں وہ زمین ہوں جس کو اللہ نے جاہے امن قرار دیا ہے۔ تو اس وقت وحدہ لا شریک کی آواز آتی ہے، اے زمین مکہ تو یہ فخر نہ کر، خاموش ہو جا، تیرا مقام زمین کربلا کے برابر ایسے ہے جیسے سمندر کے مقابلے میں ایک پانی کا قطرہ ہوتا ہے۔ پھر خداوند متعال فرماتا ہے، اے زمین مکہ تو فخر نہ کر، غرور نہ کر، اگر کربلا نہ ہوتی تو تم بھی نہ ہوتی۔ آج تیری عظمت ہے تو وہ اس ہستی کے صدقے ہے جو کربلا میں مدفون ہے۔ یعنی کہ اگر آج حج باقی ہے، اگر آج احرام باقی ہے، اگر آج مکہ جاہ امن ہے تو حضرت امام حسین علیہ السلام کے صدقے میں ہے۔ تو پھر اللہ کہتا ہے خاموش ہو جا، فخر نہ کیا کر، زمین کربلا کی بہت عظمت ہے، اسی کے صدقے ہی اللہ نے تیری عظمت کو بلند کیا ہے۔ ناظرین کرام، روایات میں ملتا ہے یوم عرفہ جب لوگ مکہ و منا میں اکٹھے ہوتے ہیں اور دوسری طرف لوگ کربلا میں اکٹھے ہوتے ہیں، تو روایات میں ملتا ہے کہ اللہ سب سے پہلے جو لوگ کربلا ہوتے ہیں ان پر نظر رحمت کرتا ہے، پھر مکہ والوں پر نظر رحمت کرتا ہے۔ تو آج اگر حج باقی ہے تو مولا امام حسین علیہ السلام کے صدقے میں باقی ہے۔ تو ناظرین کرام، آؤ ہم اس دور میں اس جو موذی وبا پھیلی ہوئی ہے اس میں سب مل کر دعا کرتے ہیں کہ میرا اللہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی مظلومیت کے صدقے اس کرونا وبا کو عالم اسلام سے خاتمہ فرما اور تمام مومنین کرام کو حج بیت اللہ نصیب فرما، اور محرم الحرام کے ایام آنے والے ہیں، میرا اللہ اس موذی مرض کا خاتمہ فرما کر محرم الحرام میں مولا امام حسین علیہ السلام کی مجالس عزاداری ماتمداری برپا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرا اللہ امام زمان علیہ السلام کے صدقے اس وبا کا خاتمہ فرما اور سب مومنین کو حج بیت اللہ کی توفیق عطا فرما۔